الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 205۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ رافضیوں کے بارے میں، یعنی یہ رافضی ہے، یہ کون سا فرقہ ہے اور ہم کیسے پہچان کریں کہ رافضی ہے یا کس فرقے کا شخص ہے۔ تو آج انشاءاللہ آسان جملوں میں اور بہت آسان کر کے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، تو سماعت کریں۔ رافضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھے۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم یعنی لعن و طعن ٹھیک ہے ان کا عام شیبہ ہے۔ اور شیعوں کا عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، حامان اور قارون ہیں، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان سے کنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ باستثناء چند سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے۔ اور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے خلافت چھینی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی اور ان کے مداح و فضائل بیان کیے تو اس کو تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین، کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے رطب اللسان رہنا شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ قرآن مجید اور ان کو ایسے جلیل مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے، وہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ فی نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو اپنی صاحبزادی جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ اب جو دشمن ہو یا جو کافر ہو، پھر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا شخص کسی کافر کو اپنی بیٹی دے دے گا؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ اس لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی، اگر یہ لوگ جو رافضی لوگ جو اپنی کتابوں میں گڑھے ہیں، اگر حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اوپر اگر ظلم کیا ہوتا، یا آپ کے جو صاحبزادے ہیں یا آپ کے گھر والے ان پہ ظلم کیا ہوتا، یا وہ کافر ہوتے، تو بتائیے معاذ اللہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کو کیوں دیتے؟ ارے بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکاح کیا، اور یہ فرقہ کہ ہے کہ تقیتاً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟
نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں جناب حضرت ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں، یعنی حضرت ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جناب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس فرقہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں، یہ اللہ کے لیے عقیدہ یہ رافضی لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرقہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور فرمائے اور خوب محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ رافضیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ائمہ کرام ائمہ اطہار ہیں تو یہ انبیاء کرام سے افضل ہیں، ایسا عقیدہ ان کا ہے، اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے۔ اور یہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نکال دی، مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا۔ اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے محافظ ہمیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے، ٹھیک ہے، تو پچھتاتا ہے۔ اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بتانا ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدے والے آپ کو جب مل جائیں تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا ایمان ڈگمگا دیا جائے، آپ کا ایمان نہ چھن جائے۔ یہ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہیں۔ مجوس نے دو ہی خالق مانے تھے، یعنی یزدان خالق خیر اور اہرمن خالق شر، اور ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی، اربوں سکھوں خالق ہیں۔ تو آج کے درس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اب اگلا درس انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ بہاوی فرقہ کون سا ہے، انہوں نے کون سی ایسی گستاخی کی ہے یا کون سا ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے یہ بہاوی ہوئے۔ تو آپ نے سماعت کیا ہے کہ رافضیوں سے بچ کے رہیے گا، اور اس وقت رافضیوں سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کے اصحاب کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، ان دونوں حضرات کو جو مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، آج ہمارے ایک ہاتھ میں
صحابہ اکرام کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کا دامن ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ سے بھی حضرات ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔